سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے ارشاد فرمایا ردینا قسمت الجبار فینا، ہم اللہ پاک کی تقسیم پر راضی ہیں۔ ردینا قسمت الجبار فینا، ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہیں۔ لنا علم وللجہال مالو، اللہ پاک نے ہمیں علم عطا کیا ہے، جاہلوں کے پاس مال دولت ہے، وہ مال پر فخر کرتے ہیں، ہمیں اللہ پاک نے علم کی دولت عطا فرمائی ہے۔ مال وہ زندگی میں کام آئے تو آئے، قبر میں کام نہیں آئے گا، اور علم وہ زندگی میں بھی کام آتا ہے، قبر میں بھی کام آتا ہے۔ اگر ایک آدمی، سادہ سی ایک بات ہے، کہیں جانا ہے تو ایک اندھا اور دیکھنے والا جنہوں نے ایک ہی راستے پر جانا ہے وہ برابر تو نہیں ہو سکتے۔ اندھے کو قدم قدم پر ٹھوکر کا خطرہ، کہیں گرنے اور نقصان کا خطرہ، جس کی آنکھیں درست ہیں وہ پھر رستوں کے نقصان سے بچ کر منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ علم، یہ ایک بینائی ہے، عالم دیکھنے والے کی طرح اور جاہل اندھے کی طرح ہے۔ عالم دیکھنے والا اور جاہل اندھا ہے۔ اب یہ دونوں، جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، روشنی اور اندھیرا برابر نہیں، دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں، اسی طرح عالم اور جاہل بھی برابر نہیں۔ اب یاد رہے عالم سے مراد کیا ہے؟ بھی کوئی کہتے ہیں کہ عمارت بنانا یہ ایک علم ہے، کوئی کہے گا انتخابات لڑنا یہ ایک علم ہے، کوئی کہے گا بجلی کی مشینری درست کر لینا علم ہے، کوئی کہے گا کہ کاغذات میں کچھ لکھ لینا علم ہے، سائنسدان ہونا علم ہے، ریاضی والا ہونا علم ہے، کوئی کہے کہ انگریزی جان لینا علم ہے۔ علم کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں اللہ اور رسول کے دی ہوئی تعلیمات کے مطابق علم سے مراد وہ ایک نور ہے، ایک نور ہے جو انبیاء لے کر آئے۔ اللہ پاک نے انبیاء کو جو علم عطا کیا لوگوں کی ہدایت کے لیے، یہ ہے علم۔ حضور علیہ السلام کو حکم دیا قل رب زدنی علما، اے میرے نبی دعا کر، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر۔ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مال میں اضافے کی دعا تعلیم نہیں دی، حکومت میں، منصب میں لوگوں کی کثرت کی دعا کی تعلیم نہیں دی، علم کے اضافے کی دعا تعلیم دی، کیونکہ علم کے ساتھ عزت بھی آ جاتی ہے، مال بھی آ جاتا ہے۔ علم نافع کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں قبولیت بھی مل جاتی ہے۔ علم کے ساتھ، علم کے بغیر اللہ پاک کی پہچان نہیں، علم کے بغیر اللہ پاک کن کاموں پر راضی کن پر ناراض اس کا شعور ہی نہیں۔ آدمی اپنی عقل میں سمجھے گا بعض اوقات یہ کام اللہ پاک کو پسند ہے، اور حقیقت میں اس کام پر اللہ پاک ناراض ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہم سب اس کے بندے ہیں۔ اب ہماری خیال کے تابع تو اللہ پاک نہیں ہے، ہمیں حکم ہے اپنے خیالات کو مالک کے تابع کرو۔ میرے معزز سامعین، علم حضور علیہ السلام ہمارے لیے جو علم ہے وہ نبی پاک لے کر آئے۔ ہاں اس کے ساتھ مزید کوئی شعور، مزید غور و فکر، احساس، مختلف فنون علوم، کوئی حرج نہیں، لیکن جو اصل علم ہے، جو اصل علم ہے وہ وہی ہے جو انبیاء لے کر آئے۔ جس علم کو جان کر بلال فضیلتوں کی بلندی پر پہنچے، اور جس علم سے جاہل ہو کر یہ ابو جال ہی رہ گیا، حالانکہ اس کا پرانا نام جو تھا نا، یہ بڑے فخر سے کہلاتا تھا ابو الحکم، بڑا داناؤں کا باپ، لیکن جب رسول اللہ کے لائے ہوئے علم سے جاہل ہوا، فرمایا کہ ابو جہل ہے۔ علم حقیقتاً وہ ہی ہے جو اللہ کے نبیوں نے عطا فرمایا، اللہ پاک کے حکم کے مطابق اللہ پاک نے جو اپنے نبیوں کو علم دیا، اور نبیوں نے وہ علم لوگوں تک پہنچایا۔ یہ علم وجہ فضیلت ہے،
جو میں نے آیت پڑھی اس میں ارشاد فرمایا والذین اوتوا العلم درجات یرفع اللہ الذین آمنوا، اللہ پاک ان لوگوں کو رفعت دے گا، بلندی دے گا، جو ایمان والے ہیں اللہ پاک ان کو بلند شانیں دے گا۔ پھر فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، اہل علم کو بڑے درجے اللہ پاک بلندی دے گا، اہل علم کو اللہ پاک بہت سے درجے بلندی دے گا۔ ہم لوگ حفظ قرآن کی فضیلت تو جانتے ہیں، یا حفظ قرآن کے والدین کو نوری تاج دیا جائے گا، لیکن پوری حدیث پڑھتے نہیں۔ پوری حدیث کیا ہے؟ پوری حدیث یہ ہے، فرمایا کہ جو قرآن پاک کو زبانی یاد کرے، اس کے حلال کو حلال جانے، اس کے حرام کو حرام جانے، اس کے والدین کو نوری تاج دیا جائے گا۔ اور یہ حلال کو حلال جاننا، حرام کو حرام ماننا، سمجھنا، یہ علم کے بغیر تو نہیں ہوگا۔ اگر پتہ ہی نہیں قرآن پاک میں کیا ہے، بلا شبہ، بلا شک و شبہ قرآن پاک زبانی یاد کرنا یہ بڑی سعادت ہے، بڑی نیک بختی ہے۔ اللہ پاک کا کلام یاد ہو گیا، بہت بڑی سعادت ہے، خوش قسمتی ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ یہ ہی سارا کچھ ہے، نہیں، اس کے معانی اور مفاہیم اخذ کرنا جو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو سکھائے، اہل بیت اطہار کو سکھائے، پھر ان لوگوں نے اپنے تلامذہ کو سکھائے، پھر انہوں نے آگے یہ سلسلہ چلتا آیا، چلتا جاتا ہے اور چلتا جائے گا۔ ہمارے دور میں بعض جاہل، میں نے پہلے بتایا بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، فرمایا انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے کے ساتھ ہے، علم کا جو اصول ہے وہ سیکھنا ہے۔ اور یہ کہ کوئی کہے جی آپ ہی مطالعہ کر کے سارا کچھ، تو یہ کچھ نہیں۔ صرف لغت جاننے سے اگر کوئی عالم ہوتا تو ابو جہل لغت کا ماہر تھا، بہترین تقریریں کر لیتا تھا، معانی اور مفاہیم سمجھنے میں اس کا قریب مکہ شریف میں چیدہ لوگوں میں سے تھا جو بڑا ماہر تھا زبان دانی کا۔ لیکن پتہ یہ چلا صرف عربی تقریر کر لینا، عربی عبارت کا ترجمہ کر لینا کافی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی حاصل کر کے اس نور کو اخذ کرے، قرآن و حدیث کے مفاہیم اخذ کرے رسول اللہ کی رہنمائی کے ساتھ۔ اب ظاہر بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تو ہمارے پاس آ کر نہیں بتاتے نا، بھی زیادہ سے زیادہ کسی کے خواب ہوگا، اور خواب میں زیارت حق ہے، لیکن جو خبر ہو وہ شریعت پر پیش کی جائے۔ ممکن ہے سننے میں فرق رہ جائے، اب پتہ کیا چلے گا، حقیقت کیا ہے؟ وہ رسول اللہ کا علم ملے گا صحابہ کے دروازے سے، اہل بیت سے، پھر ان کے تلامذہ سے، پھر ان کے تلامذہ سے، پھر ان کے تلامذہ سے۔ ہمارے دور میں کچھ کم فہم لوگوں نے ایک نعرہ لگایا کہ جی بابوں کی نہ مانو کتابوں کی مانو، بابوں کی نہ مانو کتابوں کی مانو۔ میں یہ کہا کرتا ہوں اس احمق سے پوچھو کہ کتابیں کس نے لکھی ہیں؟ کتابیں بھی تو بابوں نے لکھی ہے نا۔ اگر بابوں کی زبان کا اعتبار نہیں تو پھر کتابوں کا کیسے اعتبار ہے؟ یہ بات ایک بڑی توجہ طلب ہے سمجھنے کی ہے کہ کسی بھی علم کی تحقیق اس علم کے محقق کے بیان کے بغیر نہیں ہوتی۔ کسی بھی علم کی تحقیق صرف تحریر پڑھ کر نہیں ہوگی، اس کے محقق کے بیان سے ہوگی، اس کے سمجھانے سے ہوگی۔ مثال کے طور پر انگلش کا ایک جملہ ہے گو ٹو سکول، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ مثال کے طور پر مجھے آتا ہے، ویسے مثال کے طور پر ہمیں نہیں آتا۔ ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے جی آئی گو ٹو سکول کا میں سکول سے بھاگتا ہوں۔ دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے، نہیں جی یہ غلط کہہ رہا ہے، آئی گو ٹو سکول کا میں سکول جاتا ہوں۔ کیا پتا کون سچ ہے؟ بھی جو خالی ذہن ہے، جس کو اس انگلش زبان کی مہارت نہیں، اسے کیا پتا اس جملے کا معنی میں سکول سے بھاگتا ہوں یا میں سکول جاتا ہوں؟ پتہ کیسے چلے گا؟
جو اس علم کا ماہر مانا جائے، جس کو اس علم میں سند اور اتھارٹی کی حیثیت سمجھا جائے، دونوں فریق مان لے کہ فلاں کو بڑا پتہ ہے، فلاں جو ترجمہ بتا دے ہم مان لیں گے۔ علم کی تحقیق محقق کے بیان کے بغیر نہیں ہوتی۔ پھر جملہ جو تحریر ہے اس میں کئی ایسے مواقع آئیں گے کہ لفظ ادھر ملا لو پھر بھی جملہ بنتا ہے، ادھر ملا لو پھر بھی جملہ بنتا ہے، اور معنی مختلف ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں رکنا ہے یہاں ملانا ہے؟ تحریر سے نہیں پتہ چلے گا، بولنے والے سے پتہ چلے گا۔ یہی وجہ ہے قرآن پاک اللہ رب العالمین کی کتاب یہ صرف تحریر سے نہیں پڑھی گئی، زبانی پڑھائی گئی۔ حضور علیہ السلام صحابہ کو پڑھاتے اور ایک ایک حرف کی ادائیگی پر گرفت فرماتے، یہ حرف اس طرح پڑھو، یہ حرف اس طرح پڑھو، ایک ایک کلمے اور ایک ایک حرف پر حضور علیہ السلام رہنمائی فرماتے۔ اگر پڑھنا ہے یا لکھا ہے جمع ہوئے، یوں نہیں پڑھنا ہے جس طرح رسول اللہ نے پڑھا۔ اب وہ تحریر سے تو نہیں پتہ چلے گا۔ آپ دیکھیں 13ویں پارے میں ایک مقام ہے جس میں عبارت ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ اب یہ مجرے کس نے بتایا؟ تحریر سے نہیں پتہ چلے گا، یہ بتانے والے کے بتانے سے پتہ چلے گا، یہ استاذ کے بیان سے پتہ چلے گا۔ ہماری قرات کی سند قرآن پاک جو ہم تک نبی پاک سے پہنچا، یہ ایک مشہور قاری تھے عاصم، ان کے شاگرد حفظ آن عاصم کی سند سے ہم تک قرآن پہنچا۔ حفظ نے عاصم سے جو روایت کی اس طریقے سے ہمارے بر صغیر میں قرآن پاک پہنچا، یعنی یہ سند ہے۔ ہم سے لے کر حضور علیہ السلام تک یہ 40 اساتذہ درمیان میں ہیں۔ میں نے فلاں سے سیکھا، اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے، ایک ایک حرف ایک ایک لفظ نبی پاک کی تعلیم کے ساتھ قرآن پاک میں بعض مقامات پر آپ دیکھیں گے 3 نقطے لگے ہوتے ہیں لفظ کے ادھر بھی اور ادھر بھی، 3 نقطے لگے ہوتے ہیں ادھر بھی ادھر بھی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ 3 لفظوں کی ادھر والی عبارت ادھر ملا لو پھر بھی ٹھیک، پہلے والے کے ساتھ اس کو ملا لو پھر بھی معنی ٹھیک، بعد کے ساتھ ملا لو پھر بھی ٹھیک۔ بعض مقامات پر آپ میم کا نشان دیکھیں گے، قرآن پاک میں میم لکھا ہوتا ہے۔ میم کا مطلب وقف لازم، یہاں رکنا ضروری ہے، اگر نہ رکے ملا کر پڑھا تو ایسا معنی بن جائے گا کہ جان بوجھ کر وہ معنی بولنا کفر ہے، کفر لازم آئے۔ پتہ یہ چلا کہ سکھانے والے کے سکھائے بغیر صرف تحریر کام نہیں دیتی۔ ذرا تصور کریں کسی نے روٹیاں پکانے کا طریقہ سیکھنا ہو تو وہ صرف تحریر پڑھ کر اسے روٹی پکانے کا طریقہ نہیں آئے گا۔ پانی میں تیرنے کا طریقہ ہے، تحریر پڑھ کر نہیں آئے گا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ، آپ کے پاس کوئی آیا نا، اس نے کہا کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ اللہ کے نام میں اثر ہے، یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ آپ نے اسے 1-2 باتیں سمجھانے، اس نے کہا نہیں جی میرے پلے نہیں پہندی گل۔ وہ فرمان لگے کتا، کمینہ، خبیث۔ اب جناب وہ فلسفی صاحب رنگ لال سرخ غصے میں، تمہیں جواب نہیں آتا، گالیاں کیوں دیتے ہو؟ انہوں نے کہا حوصلہ کر، لفظیں کی پیا ہے، تم نے خود کہا ہے لفظ میں کچھ نہیں، تمہارا موقف یہ ہے کہ لفظ میں کچھ نہیں، لفظ نہیں، لفظ میں کچھ نہیں، تمہیں کیا ہو؟ تیرا رنگ لال رتا کیوں ہو گیا؟ تیرا موڈ خراب کیوں ہو گیا؟ اس نے کہا تم نے مجھے کتا کمینہ کہا ہے، مجھے گالی دی۔ اس نے کہا ذرا سوچ، اگر یہ ان حقیر لفظوں میں تاثیر ہے تو اللہ رب العالمین جل جلالہ اس کے پاکیزہ نام میں کوئی تاثیر نہیں؟ یقیناً ہے۔ اس گفتگو سے پہلے نا اس نے ایک جملہ یہ بولا تھا اس فلسفی نے، جی میں نے تصوف پر کتابیں لکھی ہیں۔ فرمایا کہ تصوف کتابیں لکھنے سے یا پڑھنے سے نہیں آتا، یہ استاذ کے پاس بیٹھنے سے آتا ہے، کسی سے سیکھنا پڑے گا، کتابیں لکھنے اور پڑھنے سے نہیں آتا تصوف۔
میرے معزز سامعین، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ علم میں تحقیق محقق کے بیان کے بغیر ممکن نہیں ہوتی۔ اب غور کریں، ہمارے یہ ایک جملہ ہے اردو میں، روکو مت جانے دو۔ اب اس کو اگر روکو پر وقف کیا، روکو مت جانے دو، یہ اور مفہوم ہے، اور اگر مت کے بعد وقف کیا، روکو مت جانے دو، معنی بالکل الٹ گیا نا۔ تحریر تو ایک طرح ہی ہے، روکو مت جانے دو۔ پتہ یہ چلا کہ صرف تحریر پڑھ لینا علم کے سمجھ کے لیے کافی نہیں، بلکہ اس تحریر کو کسی سے سیکھنا بھی پڑے گا، کسی سے سمجھنا بھی پڑے گا۔ تو میرے معزز سامعین، ایک تو یہ بات ہے کہ یہ جو جملہ تھا کہ کتابوں کی مانو بابوں کی نہ مانو، یہ بالکل غلط ہے۔ کتابوں میں اگر کوئی ایسی بات آ جائے جو اساتذہ کی تعلیم سے ہٹ کر مثال کے طور پر وہ کہے، یہ جملہ جی پہلی کے طور پر ہے۔ یہاں جو عبارت ہے یہ ایک سوالیہ انداز ہے، ماننا پڑے گا، کیونکہ اس کے بغیر بڑا ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا۔ قرآن پاک میں کئی ایسے کلمات ہیں، ایک جگہ ایک معنی، دوسری جگہ دوسرا معنی، تیسری جگہ تیسرا معنی، ایک ایک لفظ کے مختلف معنی قرآن پاک میں مختلف مقامات پر ہیں۔ پتہ کیسے چلے گا؟ استاد سے، تعلیم دینے والے سے، معلم سے۔ حدیث پاک ہے، قیامت کے روز جب میدان محشر میں اولین آخرین جمع ہوں گے، ایک مقام بھی عالم بھی ہوں گے، عابد بھی ہوں گے۔ عالم سے مراد جو عبادت گزار، فرائض واجبات ادا کرنے والے عالم، عابد سے مراد جو ضروری مسائل جانتے ہیں۔ میدان میں اکٹھے ہوں گے، اچانک حکم ہو جائے گا عابدوں کو کہ جاؤ تم جنت میں۔ عالم کہیں گے ہم، کہا جائے گا ٹھہر جو، تمہیں اجازت نہیں، ابھی تمہیں ابھی اجازت نہیں جانے کی جنت میں۔ وہ حیران ہوں گے، فرمایا جائے گا آج تمہارا مقام فرشتوں کی طرح ہے، آج تمہارا مقام فرشتوں کی طرح ہے، تم سفارش کرو، تمہاری سفارش مانی جائے گی۔ مشکات المصابیح میں ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں ہے۔ کوئی آدمی وہاں حاضر ہوگا، عالم دین سے کہے گا کہ اے اللہ کے بندے، میں نے تمہیں ایک بار وضو کرایا تھا، میں نے تمہیں ایک بار وضو کرایا تھا۔ وہ کہے گا یا اللہ یہ اس طرح کہتا ہے، اس نے وضو کرایا تھا، مجھے اگرچہ یاد نہیں لیکن تو جانتا ہے، اس نے تیرے رسول کے دین کی تعظیم کی، اس کی بخشش کر لے، بخشش ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور کے بارے آتا ہے کہ وہ کہے گا میں نے آپ کو لکھنے کے لیے سیاہی پیش کی تھی، آپ نے کوئی فتویٰ لکھنا تھا، کوئی علمی تحریر لکھنی تھی، میں نے آپ کو سیاہی پیش کی، آپ نے اس سیاہی سے کام لیا، وہ سفارش اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ یعنی یہ بلکہ تفسیر مظہری میں ایک حدیث ہے، عالم دین کو کہا جائے گا اپنے شاگردوں کی سفارش کر لو اگرچہ ان کی تعداد آسمان کے ستاروں جتنی ہو۔ اللہ رب العالمین کوئی پابندی تو نہیں نا کہ ضرور عالم کی 5 باتوں 5 آدمیوں کی ماننی، 10 کی ماننی۔ حافظ قرآن کی 10 کے لیے سفارش ہے، شہید کی 70 کے لیے ہے، عالم کی ستارے آسمان کے تاروں جتنی تعداد ہو اس کے لیے بھی۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، قیامت کے روز شہید کا خون اور عالم کی سیاہی تولی جائے گی۔ شہید کا خون اور عالم کی سیاہی، ان میں سے کس کی قدر اللہ پاک کی بارگاہ میں زیادہ ہے، یہ تول ہوگا تو پھر عالم کی سیاہی، اس کے وزن اور قدر اللہ پاک کی بارگاہ میں زیادہ ثابت ہوگی، جبکہ شہید کا خون وہ اپنی جگہ، لیکن اس کی زیادہ ویلیو۔ تو اس سے علماء کی وہ جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عزت ہے، اس کا اشارہ دینا مقصود تھا۔